بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب 9 مئی کو گزرے تقریباً 22 دن ہو چکے ہیں۔ بندے توڑنے کے بعد کنگز پارٹی بنانے کی باتیں چل رہی ہیں۔ یہ لڑائی اب تک کون جیت رہا ہے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، لڑائی کی بات تو آپ تب کریں گے نا جب لڑائی ہو رہی ہو۔ سیاسی لڑائی کیسے ہوتی ہے؟ سیاسی اکھاڑے میں، انتخابات میں، بیلٹ باکس پہ لڑائی ہوتی ہے، تو یہ لڑائی وہاں تو ہو نہیں رہی۔ صحیح۔ یہ لڑائی جو ہے وہ لڑائی کے بجائے خان صاحب کے ساتھ لڑنے کے بجائے خان صاحب کو پکڑنے کی تیاری ہے، اور ان کی پارٹی جو ہے اس کو توڑنے کے حوالے سے، کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ریاست کا فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ ازنٹ اوور انٹل اٹ از اوور، رائٹ، کہ چانسز موجود رہتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہوئی ہیں 22ویں دن 1:45 پر شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ آیا، اور اس کے لگ بھگ 5.5 گھنٹے کے بعد 7:12 پہ عمران خان صاحب لائیو آ گئے اپنے چینل پر۔ جو خان صاحب کی گفتگو ہے اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ان کی حکمت عملی تھی 9 مئی کے بعد، آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا ایک ٹھہراؤ تھا، جی، جس طرح بندہ جو ہے وہ سانس لینے کے لیے رک جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک پکڑ دھکڑ کا ماحول تھا، چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی تھیں۔ خان صاحب نے اس دوران مذاکرات کے حوالے سے اوپنلی 2-3 مرتبہ جو ہے وہ میسیجز دیے، کھل کر انہوں نے بات کی کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سمجھا دیں کہ میرے ہٹ جانے سے کیا ہو جائے گا، کیا بہتر ہو جائے گا، تو میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں، -1 کے لیے تیار ہوں، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اسی دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو ہے وہ مجھے میرے ہٹانے سے کوئی بہتری ہوتی ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جتنے بندے توڑنے ہیں توڑ لو، صحیح، لیکن الیکشنز کروا دو۔ تو اس ساری صورتحال میں جو شہباز شریف صاحب کا جواب نا، ایک تو دیکھیں نواز شریف کا آفیشیل پوزیشن نہیں ہے، ان کی طرف سے تو ڈائریکشن آئی تھی، جی، انہوں نے کہہ دیا مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پھر ہم نے کچھ مسلم لیگ نون کے لیڈرز ہیں ان کے سٹیٹمنٹس دیکھے، اور اب باتیں ہو رہی ہیں باقاعدہ کہ عمران خان صاحب کا، رانا ثناء اللہ صاحب کا، آئی ایم شیور کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دیکھ چکے ہوں گے کہ وزیر داخلہ صاحب نے بیٹھ کے یہ کہا کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا، کورٹ مارشل کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو اس سارے وقت کے دوران ایک بات سمجھ آ گئی ہے، عمران خان از ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ وداؤٹ اے فائٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو لڑوں گا، صحیح، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں غلامی قبول نہیں کروں گا، جس کو ہی ڈسکرائبز اینڈ ایکسپلین اٹ ایز کہ یہ غلامی اور یہ میں قبول نہیں کروں گا۔ اور خان صاحب کا باہر جانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ECL پہ نام ڈلنے پہ وہ پریشان ہونے کی بجائے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نواز شریف کو بھی بلا لو، اسے نام بھی ڈال دو، وہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ چیزیں، اور پھر یہ جو کنگز پارٹی اور کون لابی کر رہا ہے، صحیح، کون ہے پاکستان تحریک انصاف میں جو لابی کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کچھ اشارے دیے ہیں، ان اشاروں کی طرف بھی دیکھ لیں گے۔ شہباز شریف صاحب ٹویٹ کرتے ہیں خان صاحب کی اس آفر کے بعد۔ ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی جب پرائم منسٹر کی جب بات آ گئی نا، تو اس کے بعد کلیئرٹی آ گئی، یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جناب مذاکرات نہیں ہونے جا رہے عمران خان صاحب سے، اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو چل رہا ہے وہ بھی اسی طریقے سے چلے گا فی الوقت۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ مذاکرات سیاسی عمل کا کلیدی جزو ہیں جو جمہوریت کے ارتقاء میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تاریخ ایسے سیاسی اور آئینی کامیابیوں سے بھری پڑی ہے جب سیاسی قائدین مذاکرات کی میز پر بیٹھے اور قومی امور پر اتفاق رائے قائم ہوا۔ تاہم یہاں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انتشار اور جلاؤ گھراؤ پھیلانے والے ایسے لوگ جو خود کو نام نہاد سیاستدان کہلواتے ہیں مذاکرات کے اہل نہیں ہو سکتے۔ ان کا اور ان کے اکثریت پسندانہ اقدامات کے لیے احتساب ہونا چاہیے، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں، بلکہ دنیا کی ترقی یافتہ جمہوریتوں میں بھی ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ صحیح، یہ ہے شہباز شریف صاحب کا پیغام۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ اور ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں انٹرنیشنل لیول پر جس میں میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کی یہ جو پالیسی ہے یہ ایک وقت تک جاری رکھنا ممکن ہے، اس کے بعد اس کو سسٹین کرنا پاکستان کے لیے بہت ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہو جائے گا، جو آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج کرنے لگ جائے گا۔ ان میں سے ایک ڈیولپمنٹ ہفتے کے روز ہوئی ہے، اس کی تفصیل سوموار کی رات لیٹ نائٹ آئی، اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ ہم بات کریں گے، لیکن فی الوقت شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہم مذاکرات نہیں کرنے جا رہے۔ اب اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ دیکھیں ان کو بیانیہ نہیں مل رہا تھا،
مسلم لیگ نواز کو جو ان کا بیانیہ کھو گیا تھا, جو ان کی پاپولیرٹی تھی وہ ختم ہو گئی تھی, ووٹ کو عزت دو ختم, وہ ختم ہو گیا تھا نا, تو بیانیہ نہیں مل رہا تھا, ان کو موقع مل گیا. اور مسلم لیگ نواز کو اور پی ڈی ایم اتحاد میں شامل جماعتوں کو یہ پتہ ہے یا یہ لگتا ہے کہ یہ ان کا واحد چانس ہے لاسٹ. ہاں, اگر مذاکرات کی طرف جاتے ہیں, نرمی دکھاتے ہیں, ایکشن نہیں لیتے, خان صاحب کو آؤٹ نہیں کرتے, کورٹ مارشل کی طرف نہیں جاتی بات, نااہلی کی طرف نہیں جاتی, کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں ملتا, کارروائی نہیں ہوتی, جماعت پر پابندی نہیں لگتی, الیکشن میں چلے جاتے ہیں, اسی طرح چلے جاتے ہیں. جو ایپیسوڈ ہو چکا ہے نا گزشتہ 1.25 سال میں, کرامت مغل صاحب, ووٹ عوام کے دل پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے نرم ہوں گے کہ وہ جا کر اپنا ووٹ شعر کو, تیر کو, کتاب کو ان لوگوں کو دیں گے. لگتا نہیں ہے نا. یو ہیو ٹو بھی ابھی واضح نہیں ہے کہ یہ الگ الگ سائنز آئیں گے, نشانات آئیں گے یا کوئی الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو پرفارم. اگر آپ لوگوں کے لیے پرفارم نہیں کر سکے تو یہ نہیں ہو سکتا. اب 5.5 گھنٹے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ آ جاتے ہیں لائیو, اور ان کی گفتگو کے کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ظلم ہو رہا ہے, پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا, اس کی مثال نہیں ملتی. ماضی میں کچھ جماعتوں کے کچھ لوگوں پر ضرور یہ ہوا ہے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں ایسے پہلے نہیں ہوا. اب خان صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا کہ 15,000, اب ایگزیکٹ نمبر 10,000 ہے, 15,000 ہے, یہ جتنا بھی ہے, لیکن ہے ہزاروں میں. یہ تو پی ڈی ایم خود تسلیم کرتی ہے نا. اب ایگزیکٹ نمبر کیا ہے, کتنے اریسٹڈ لوگ ہیں, میرے خیال ہے ابھی تو سٹیٹس خود پاکستان تحریک انصاف کے پاس مکمل طور پر موجود نہیں ہوں گے. لیکن پھر وہ خواتین کی بھی بات کرتے ہیں کہ خواتین, 1.5 ہفتہ پہلے ہم نے جو خبر چلائی تھی اس میں 4900 تھے, ہاں, کے پی اور پنجاب سے. تو پھر جو ہے وہ خان صاحب نام لے کے اعجاز چودھری, میاں محمود الرشید, ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, شہریار آفریدی, ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے. اور تشدد وہ کہتے ہیں کہ ویڈیوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے, لوگوں کو کس طریقے سے جناب چھڑوائی جا رہی ہے, پارٹی مجبور کیا جا رہا ہے. پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان کو جو مقدمات ہیں ان میں معافی مل جاتی ہے, یہ عجیب و غریب بات ہے. پھر وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو چھوڑ کے گئے ہیں نا, ان میں سے کچھ لوگ لابی کر رہے ہیں. صحیح. اب چھوڑ کے کون گئے؟ چھوڑ کے اسد عمر تو نہیں گئے. جی, اسد عمر جو ہے وہ موجود ہے, عمران اسماعیل, علی زیدی صاحب گئے ہیں چھوڑ کے, فواد چودھری, مین جو لوگ ہیں, فواد چودھری مزاری گئی ہیں, کیانی صاحب بھی گئے. کیانی صاحب کے بارے میں عامر کیانی جب گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خبر آئی تھی کہ انہوں نے جا کر شاہ محمود قریشی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو یہ ملاقاتیں اور اس کی کیا کہانی ہے. کچھ لوگ جہانگیر ترین سے مل رہے ہیں, اور جہانگیر ترین کے حوالے سے ہے کہ جناب وہ ایک پارٹی لانچ کر رہے ہیں, مسلم لیگ جناح اس کا نام ہوگا. جہانگیر بھی جیم سے ہے, وہ جناح بھی جیم سے ہے, تو وہ مسلم لیگ جناح, اور وہ کوئی 1 ہفتے میں تقریباً جو ہے وہ پارٹی لانچ کرنے کی تیاری ہے. اچھا, یہ پارٹی پتہ ہے کس قسم کی پارٹی ہے؟ جس طرح کوئی جلسہ جلوس ہو رہا ہوتا ہے, کوئی محرم کے جلوس ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی 12 ربیع الاول کے اوپر جشن عید میلاد النبی کا جلوس ہوتا ہے, کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہوتا ہے, اس کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے کنارے نا کچھ لوگ ریڑیاں لے کے, ٹھیلے لے کے آ جاتے ہیں. کسی نے گول گپے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی فروٹ چاٹ دہی بلے بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی پتیسا لگا لیتا ہے, کچھ بھی, کوئی پتیسا بیچ رہا ہوتا ہے, گرمی ہوتی ہے تو وہ جوس لگا لیتا ہے. تو اس کی وہ پرماننٹ دکان نہیں ہوتی, پرماننٹ کاروبار نہیں ہوتا, وہ سیزن ہوتا ہے. تو یہ نا الیکشن سیزن ہے, مطلب سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کے لیے نظریہ چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے نعرہ چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے منشور چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے کیمپین چاہیے ہوتی ہے. یہ کیا کہ جناب 8-10-15 وہاں سے اٹھا لو, 8-10-15 بڑے گھر جو ہے وہ وہاں سے اٹھا لو, پی ٹی آئی کے فلاں چھوڑ گئے ان کو بھی شامل کر لو. مطلب آپ کا نظریہ کوئی نہیں, آپ الیکشن پروجیکٹ ہیں. اور پروجیکٹ کس لیے آیا کرتا ہے؟ وہ خان صاحب کی جو اسیسمنٹ ہے نا وہ ٹائم کے لیے, ہاں, تو خان صاحب کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے اس پہ, وہ کہتے ہیں کہ مزید لوگوں کو توڑنے کے لیے لابی کر رہے ہیں کچھ لوگ ہمارے, کنگز پارٹی بنائی جا رہی ہے, اور اس کے لیے نوکروں تک کو اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کے گھروں کے رشتہ داروں کے گھر میں پہنچ رہے ہیں, عورتوں کو پکڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. پھر خان صاحب کہتے ہیں وہ جو ان کا آبویسلی اس سارے معاملے پر نیریٹو ہے کہ کوئی عورت ملوث نہیں تھی, لیکن اتنے لوگوں کو اٹھایا ہوا, ان کو معلوم ہے کہ جلانے والوں میں کوئی عورت نہیں تھی, پھر بھی اٹھایا ہوا. جو 3-4 گھر جلائے گئے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ 150 لوگ ہوں, 100-150 لوگ ہوں گے. اس پر جو سی ایم پنجاب نے آج بولا انہوں نے تھا, 500, انہوں نے کہا 500 مطلوب تھے, ہم نے تو صرف 32 اٹھائے ہیں, جن میں سے صرف 21 ہمارے پاس ہیں.
اب یہ حیران کون تھا یہ؟ تو اب خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرامن احتجاج کر رہے تھے اور جمہوریت میں آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کہیں بھی کر سکتے ہیں. اب آپس کی بات ہے, خان صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ کہیں بھی کر سکتے ہیں, بٹ لیٹس جسٹ اسیوم, ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ خان صاحب کے دور حکومت میں یہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ انٹل دے آر چینجڈ. بالکل, ابھی ہمارے زمینی حقائق یہ ہیں, جب تک یہ تبدیل نہیں ہوتے وہ یہی ہیں. اگر خان صاحب کی حکومت ہوتی, مسلم لیگ نواز نے یہ کیا ہوتا, پیپلز پارٹی نے یہ کیا ہوتا, تو جے یو آئی نے یہ کیا ہوتا, تو لوگ اٹھائے جاتے. بالکل یہی ہوتا, ٹھیک ہے نا. وہ احتجاج میں بھی ناٹ ایکسیپٹیبل, یہ تو سب وہ اسی طریقے کے معاملات ہیں. بہرحال خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب اٹھایا گیا. پھر خان صاحب نے کہا کہ جس طرح مجھے کمانڈو ایکشن کر کے اٹھایا گیا فوج نے, تو اس کا رد عمل کہاں آنا تھا؟ جہاں فوجی علامات ہیں, سمبلز ہیں, وہاں پر آنا تھا. اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع, انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر آ کر ٹاک کی, میڈیا ٹاک کی, اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ جناب فوج نے تو گرفتار نہیں کیا, رینجرز جو ہیں انہوں نے پولیس کی مدد کی ہے گرفتاری کرنے میں. اب یہ خواجہ صاحب کو فوری طور پر آ کے کلیریفیکیشن دینی پڑی, کیونکہ خان صاحب اب اس جو انہوں نے خطاب کیا نا, اس میں دیکھیں اس میں حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے. اب وہ دوبارہ فائٹ بیک کرنے کے ارادے اب ان کے نظر آ رہے ہیں. جو ان کی گفتگو ہے, یہ جب ٹورڈز دی اینڈ جاتی ہے نا گفتگو آخر میں, تو وہاں پر آپ کو پھر وہ وائبز آتی ہیں کہ ہی از ریڈی ٹو پک اپ دا فائٹ اگین. کیا کہتے ہیں جناب, اگر پولیس اٹھاتی تو پولیس اسٹیشن جاتے, جب فوجی علامات, جہاں فوجی علامات ہیں وہیں احتجاج ہونا تھا نا, اور کدھر جاتے؟ پولیس اٹھاتی تو پولیس اسٹیشن جاتے. یہ کہنا کہ جیو فینسنگ میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ وہاں تھے اور ادھر سے اٹھا کر جیلوں میں لے جایا جا رہا ہے, ایسا مسلمان معاشرے میں تو کیا, جہاں عورتوں کی اتنی عزت نہیں ہوتی وہاں بھی ایسے نہیں ہوتا. پھر وہ ایک خاتون وکیل کے حوالے سے بتاتے ہیں جس کو اٹھا لیا گیا. پھر خان صاحب نے ایک اور بڑا دعویٰ کیا. اب خان صاحب جو ہیں وہ, ان کو یہ کیسے علم ہوا, ججز میں سے کوئی خان صاحب کو بتا رہا ہے, کوئی درمیان میں شخص موجود ہے جس کے ذریعے خان صاحب تک یہ علم انفارمیشن پہنچ رہی ہے, لیکن کچھ چیزیں بڑی آبویس ہو جاتی ہیں, پتہ چل جاتا ہے. پریشر تو ہے نا ججز کے حوالے سے, یعنی کہ پوری پی ڈی ایم نے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کر دیا سپریم کورٹ کے, تو پریشر تو ہے. لیکن خان صاحب نے کہا کہ عدلیہ پر, اعلیٰ عدلیہ پر بہت پریشر ہے. مجھے پتہ ہے کہ ججز کو بھی نامعلوم فون کالز آ رہی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, تمہاری یہ فائل وہ کر دیں گے, بچوں تک پہنچ جاتے ہیں. یہ مجھے پتہ ہے کہ عدلیہ پر اتنا دباؤ پہلے کبھی نہیں رہا کہ سارے ملک کے اداروں کو صرف ایک کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ صرف تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. ایف آئی اے کے بھی سارے کام ختم ہو چکے ہیں, وہ شہباز شریف والے مقدمے کا وہ کہتے ہیں, وہ ان کا بھی یہی کام اس وقت لگا ہوا ہے کہ جناب تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے. پھر خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب گھر توڑوائے جا رہے ہیں, روزگار بند کیے جا رہے ہیں, لیکن اتنے پریشر کے باوجود صرف چند لوگ چھوڑ کر گئے ہیں. ٹکٹ ہولڈرز کو دیکھ لیں پنجاب میں, خان صاحب کہتے ہیں لوگ نہیں چھوڑ کے جا رہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ٹکٹ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خود دی ہیں اور نظریاتی لوگوں کو دی ہیں, اس لیے نہیں وہ جا رہے. اور دوسرا ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. ان کے حلقے کے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تو ووٹ ہم نہیں. ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی شخص, کوئی سیاسی لیڈر فیصلہ کرتا ہے نا, زیادہ تر رواج یہی ہے کہ وہ اپنے بڑے قریبی بڑے بڑے گھر جو ہیں, جب وہ سیاسی وابستگی تبدیل کرتا ہے, سیاست اپنا اس کا رخ جماعت تبدیل کرتا ہے, وہ ضرور مشاورت کرتا ہے کہ ہاں جی چلیں گے نا ساتھ. تو وہ ان کو شاید رسپانس جو ہے وہ ایز سچ بہتر نہیں مل رہا. یہ خان صاحب کا جناب دعویٰ ہے. اور ظاہر ہے کہ نام تو بہت زیادہ, کو بہت بڑی تعداد تو نہیں سامنے آئی کہ ہر ایک نے کھڑے ہو کے کہہ دیا, اور ٹکٹ ہولڈر نے, کیونکہ جو چھوڑ رہے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جن کو ٹکٹس نہیں. آج رات تک 102 لوگوں نے چھوڑا ہے, جن میں سے پرومیننٹ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, 25 نہیں تو 30 ہیں. ہاں اسی طرح اور نیشنل لیول کے لیڈرز اسی طرح. اور وہ بھی اگر ان کے پاس تحریک انصاف کا ٹکٹ نہ ہو تو وہ نہیں جیت سکتے. اور آدھے تو وہ ہیں جو انگلی یا کسی اور بڑی پارٹی کا ٹکٹ نہ ہو, اٹینشن سیکرز ہیں جو آ کے اس مہم میں اپنا نام جو ہے رجسٹر کرا رہے ہیں. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جا کدھر رہے ہیں, یعنی چلیں. میں نے جس طرح کہا کہ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں, کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے کاٹا ڈال دیا ہے, تو اس کے بعد ہم نے کدھر جانا ہے, کوئی روڈ میپ ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں, جو پھر خان صاحب اپنا انالیسس دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں جو سمجھ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ کنگز پارٹی بنا رہے ہیں, جو تحریک انصاف کے لوگ چھوڑیں گے ان کو اس پارٹی میں ڈال دیں گے اور پھر سیٹیں بٹ جائیں گی. نواز لیگ کا گھوڑا بیٹھنے والا ہے, وہ جلسے کرتے ہیں, لوگ ہی نہیں آتے. پبلک کو لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے
وہ اس ظلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ خان صاحب کا بالکل انالیسس آئی ایگری, کمپلیٹلی ایگری ود اٹ. پیپلز پارٹی پر ایز سچ لوگ جو ہیں وہ اس کا ملبہ نہیں ڈال رہے. اس کا ملبہ دو طرف جا رہا ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ آج کی کا طرف جا دن رہا ہے. گزرنے دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا جب چودھری شجاعت اور آصف زرداری کی ملاقات ہوگی, جو انہوں نے ریکویسٹ بھجوائی ہے کہ کچھ حصہ ہمیں بھی دیں. نہیں, سارے لوگ مانگ رہے ہیں. پہلے سب سے پہلے تو چودھری شجاعت نے باہیں پھیلائی تھی نا. انہوں نے کہا کہ جناب ہم بھی پڑھے ہیں راہوں میں, ہم نے اتنی سروس دی. جہانگیر خان وہ آگے جہانگیر ترین کہتے ہیں, اب بینٹری جو ہے وہ پچھلے 1.5 سال سے جو لگے ہوئے ہیں, تو پھر اب آصف زرداری جو ہے وہ بھی کرنے لگے ہیں. لیکن جو دیکھیں اس کا جو فیس ہے نا, جو کریک ڈاؤن ہے, اس کا فیس رانا ثناء اللہ ہے, اس کا فیس مریم نواز ہے, اس کا فیس نواز شریف ہے. ایبسلیوٹلی. آپ یقین مانیں شہباز شریف بھی اس طریقے سے نہیں ہے. جو فیس ہوتا ہے نا, چہرہ کے بندے کے سامنے آتا ہے, تو وہ چہرے تو وہ ہے نا. تو وہ خان صاحب کا یہ, پھر خان صاحب جو ہیں وہ آخر میں اب ٹورڈز دی اینڈ خان صاحب کیا کہتے ہیں, اور یہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب جناب پیچھے نہیں ہٹ رہے, اور ہیڈ آن کولیجن ہے, اور ہیڈ آن کولیجن میں ایک طرف عمران خان ہے, اور عمران خان بھی وہ جن کے اب زمان پار کے باہر لوگ موجود نہیں ہیں. لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے چاہت ہو سکتی ہے, لیکن لوگ ساتھ اس وقت چلنے والے موجود نہیں ہیں. خوف کی فضا ہے. وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھوڑی ہے, یعنی کہ کوئی ہارڈ کور کوئی کرمنلز کی جماعت تھوڑی ہے کہ جناب جن کو مارے کھانے کی تربیت ہو, جن کو ریزسٹنس کی مزاحمت کی تربیت ہو, ان کی پارٹی کے ظاہر ہے کہ تو عام نوجوان عام لوگ ہیں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ان کو تو برگر پارٹی کہتے تھے. لیکن اچھا, ایک اور دعویٰ تحریک انصاف کے لوگ کرتے تھے کہ 25 مئی کے بعد اب ہم برگر پارٹی نہیں رہے. تو وہ بہرحال وہ میں تو یہ نہیں کہتا, برانڈ تو نہیں میں کرتا, لیکن دیکھیں اس میں سیدھی سی بات ہے, حکومت نے کریک ڈاؤن کیا نا, جو حکومت نے کریک ڈاؤن کیا اور جو اب بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہیں سے بھی امپریشن نہیں آتا کہ یہ کوئی برگر پارٹی ہے. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جتنی سختی ہوئی ہے, اتنی سختی میں تو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت صرف ایک جماعت ہے پیپلز پارٹی جس نے اتنی اسٹرگل نہیں, کوئی اسٹرگل اس وقت بھی ان کی مرکزی مجلس عاملہ کے لوگ غائب ہو گئے تھے, ان کے بھی لوگ اسی طریقے سے بھاگ گئے تھے. ان کے جیالے تھے کچھ جو جا کے کوڑے بھی کھاتے تھے, گرفتاریاں بھی دیتے تھے, جیل برو بھی چلاتے تھے, ان کے ساتھ بھی اصل برگر پارٹی تو نون والے ہو نا, وہ نہیں نکلتے. نہیں, وہ ان کو نکلنے کھانے والی پارٹی نہیں, ان کو نکلنے کی ضرورت اس لیے نہیں پیش آتی راؤ مغل صاحب, کیونکہ لیڈر ہی نکل جاتے. مجھے آپ بتائیں نا کہ وہ میاں صاحب جو ہے وہ لوگ ان کے لیے کیسے کھڑے ہوتے ہیں. وہ جو سمیع ابراہیم صاحب وہ لندن جا کے کھڑے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ فیصلہ کرنے کا موقع آیا نا, تو نواز شریف صاحب نے سب لوگوں کو بلایا اور کمرے کی بتی بجھا دی اور کہا جس نے مجھے چھوڑ کے جانا ہے نا, لائٹ بند ہے وہ نکل جائے. تو کافی دیر گزر گئی, کوئی آواز نہیں آئی. تو جب لوگوں نے اٹھ کے لائٹ جلائی تو کنڈی ہل رہی تھی اور نواز شریف غائب تھا. بہرحال خان صاحب آگے کہتے ہیں کہ جناب مجھے اندازہ ہے کہ مشکل وقت ہے, گھبرائے ہوئے ہیں, کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے تو مجھے ہے. 2 اٹیک ہوئے ہیں, ایک اور دفعہ کریں گے, کیونکہ جیل میں بھی عمران خان بڑا مشکل رہے گا ان کے لیے. اس سے سیریس کرنل عاصم کو اغوا کر لیا ہے, جو میری سیکیورٹی دیکھ رہے تھے, سیکیورٹی کی گاڑیاں پکڑ لی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. میں کیوں نہیں ہٹوں گا, میرے سامنے 2 راستے ہیں. ایک یہ کہ خوف کی فضا میں غلام بنانے کی کوشش ہے, صرف مقصد یہ ہے کہ بھیڑ بکریوں کی اتنا طاقت کی حکمرانی مان لیں. فرعون یہی کرتا تھا, یزید, اچھا پورا خان صاحب نے وہ بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پلس جسے کہتے ہیں نبض, اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کی خان صاحب نے پوری وہ کی ہے, اور ان کے وہی الفاظ لوٹ کر آئے ہیں جو ان کی گفتگو کا سٹائل تھا, جو طریقہ کار آپ نے جلسوں میں ان کو دیکھا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جان کی قربانی کے لیے تیار ہوں, لیکن کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ میری قوم آپ بھی تیار ہو جائیں. 15,000 لوگ جیل میں ڈالے ہیں, 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. کیا 23 کروڑ لوگ 15,000 لوگوں کو سامنے رکھ کر ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں 2 راستے ہیں. اگر اس وقت خوف کے سامنے جھک گئے تو جو کوشش کر رہے ہیں, یاد رکھیں آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی, کیونکہ پھر اس ملک کو کوئی مستقبل نہیں ہوگا. پروفیشنلز چھوڑ کر جا رہے ہیں. حقیقی آزادی کے لیے جد و جہد کریں, کبھی آپ نے حقیقی آزادی سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو اب پریکٹیکلی سپیکنگ خان صاحب جو ہیں وہ ہیڈ آن کولیجن کے لیے تیار ہے, اور انہوں نے دونوں چیزیں کر دی ہیں. مذاکرات بھی سامنے رکھ دی ہیں, اس کے اوپر ریاست کی طرف سے, حکومت کی طرف سے نو کا جواب جو ہے وہ مل گیا ہے. اور اس کے بعد 2 چیزیں ہو سکتی تھیں, ایک یہ
کہ خان صاحب جو ہے وہ بالکل ٹون ڈاؤن رہتے. خان صاحب میرا خیال ہے ان کی اسٹریٹجی مختلف ہے, انہوں نے تبدیل کر لیا. انہوں نے کہا آج تک کو گیس کر سکے میں اس کو فائٹ کروں گا. یہ خان صاحب کا. چلے بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کی تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.